سال سے بات واضح ہو جایا کرتی ہے۔ موجودہ دور کو دیکھیں تو یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، بلکہ اب تو اس سے بھی آگے بڑھ کر سب اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ اس وقت اگر کسی کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جنرل ڈاکٹر سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اسپیشلسٹ دیکھتا ہے کہ کون اپنے فن کے اندر ماہر ہے، کون اس علاج کے اندر مکمل مہارت رکھتا ہے، وہ اس سے رابطہ کرتا ہے، وہ اس تک رسائی حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جب تک دین کا مکمل علم حاصل نہیں ہوگا اور شریعت مطہرہ کا مکمل علم حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، ہم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ میں آپ کو تعارفی طور پر چند ایسی باتیں بتلا رہا ہوں جس سے ہمیں علم قرآن اور علم حدیث کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ ہمیں یہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان، اور یہ غور کرنے کا مقام ہے اور یہی سب سے اصل بات ہے، بحیثیت مسلمان ہم نے ایک مسلم گھرانے کے اندر جنم لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، تو ہم بھی مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوئے اور مسلم گھرانے کے اندر ہماری پرورش ہوئی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج بھی اگر جنازہ ہو جائے تو ہمیں جنازے کی نیت سنانی پڑتی ہے، آج بھی اگر کہیں عیدین کا موقع ہو تو ہمیں نماز عید کا طریقہ بتلانا پڑتا ہے، ہمیں نماز عید کی نیت سمجھانی پڑتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم فطری طور پر مسلمان ہیں، ہم نے ایک مسلم گھرانے کے اندر جنم لیا، ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، تو پھر ہمیں جنازے کی نیت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں نماز عیدین کے طریقے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اسی طریقے سے اسلام کے دیگر مسائل کو بتلانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اس وجہ سے پیش آئی کہ ہم نے علم دین کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے علم دین کے حصول کے لیے جد و جہد اور محنت کو چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمیں اس چیز کا بھی پتہ نہیں کہ جنازے کی نیت کیا ہے۔ جب ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے، نماز عید کی نیت کیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس راستے سے ہٹ گئے جس راستے کے اوپر اسلاف نے محنت کی تھی، جس راستے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اور صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے علم دین کے حصول کے لیے محنت اور جد و جہد کی ہے۔ تو دو باتیں سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ ایک تو بحیثیت مسلم ہمیں بنیادی طور پر اور فطری طور پر اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم اور مسلمان یہ دونوں مختلف نہیں ہو سکتے، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو پھر اس کو اسلام کا علم ہونا چاہیے، اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کو ارکان اسلام کا پتہ ہونا چاہیے، اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کو شریعت مطہرہ کا مکمل علم ہونا چاہیے، کیونکہ علم دین اور مسلمان یہ دونوں مختلف نہیں ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اس وجہ سے علم دین کو حاصل کرنا، قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ جب تک ہمیں ان دونوں ماخذ کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ پوری کی پوری شریعت مطہرہ یہ کس سے نکلی ہے؟ قرآن کریم سے، اور پھر دوسرے نمبر پر حدیث
اور سنت سے۔ تو جب تک ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کی کیا کیا صورتیں ہیں، جب تک ان صورتوں کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہم سے تقاضا کیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کی کیا کیا صورتیں ہیں، نماز کے کیا کیا اوقات ہیں، نماز کے اندر کیا کیا پڑھا جائے گا، نماز کی کتنی رکعات ہیں، جب تک ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اللہ کے اس تقاضے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہتا ہے اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کا علم ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے دین کا علم حاصل کریں، اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ حصول علم دین کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تو اس پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان افراد میں سے منتخب کر کے اپنے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر لایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دین یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ یہ کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت ہے، اور علم دین کو حاصل کرنے والا یہ نبی کا وارث ہے، یہ نبی کا وارث ہے۔ اور نبی اپنی وراثت کے اندر مال و جائیداد نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ حظا وافر، تو جس نے علم دین کو حاصل کر لیا گویا کہ اس نے انبیاء کی وراثت میں سے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انبیاء کی وراثت میں حصہ پانے کے لیے منتخب کر کے یہاں پر لایا۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس وراثت کو مکمل ایمانداری کے ساتھ سیکھیں، ہم اس وراثت کو مکمل دیانتداری کے ساتھ حاصل کریں۔ اور پھر وراثت کا یہ اصول ہے کہ آپ کو وراثت کے اندر جو حصہ ملا ہے آپ اس حصے کو مکمل طور پر خرچ کریں، اور دوسروں کے اوپر بھی اس کو خرچ کریں، اپنے آپ کے اوپر بھی اس کو خرچ کریں۔ تو جو علم دین ہم سیکھیں گے سب سے پہلے اس کے اندر یہ نیت کر لیں کہ ہم اس علم دین کو حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر نافذ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں جو یہاں آنے سے محروم رہے ان کو ترغیب دیں گے، اور ترغیب کے بعد بھی اگر کسی کی رسائی یہاں تک نہیں ہوتی ہے، کوئی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو بتلائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات جو سب سے ضروری ہے اور سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے فرشتے بھی بہت تھے، اور ہم سے بہتر طریقے پر وہ اللہ کی عبادت انجام دے سکتے ہیں بلکہ دے رہے ہیں، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہمیں دنیا کے اندر لانے کی کیا ضرورت تھی؟
اور فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال اٹھایا کہ جب عبادت کے لیے ہم ہیں تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں فرشتے اس چیز کو نہیں جانتے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے جذبے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جذبے اور ضرورتیں وابستہ رکھی ہیں جو فرشتوں کے اندر نہیں ہیں۔ اگر فرشتے عبادت کر رہے ہیں تو وہ مسلسل عبادت ہی کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر کوئی دوسرا جذبہ نہیں ہے، کوئی دوسرا داعیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ نافرمانی کا جذبہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اور انسان اس طرح سے مختلف ہو جاتا ہے اور ممتاز ہو جاتا ہے اور اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک طرف عبادت کا جذبہ رکھا ہے اور ایک طرف دیگر شہوانی تقاضے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ روزے کے اندر کھانا اور پینا یہ منع ہے، روزے کے اندر کھانا اور پینا منع ہے۔ اب فرشتوں کے اندر یہ تقاضا نہیں ہے، ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں تقاضے رکھے ہیں، تو اب انسان اللہ کے حکم کی پرواہ کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہوتے ہوئے اگر کھانے پینے سے رکا رہے اللہ کا حکم سمجھ کر، تو یہ روزہ ہے، اور یہ داعیہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے، تو لہذا انسان یہ فرشتوں سے ممتاز ہو گیا اور یہ کیا ہوا؟ اشرف المخلوقات ہو گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے اس فرمان کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں، یہ ہم نے آپ کے لیے جو نصاب بنایا ہے اس کے اندر گرامر بھی ہے، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اور حدیث کو سیکھنے کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے گرامر انتہائی ضروری ہے۔ اتنی گرامر کی ضرورت دیگر زبانوں کے اندر نہیں پڑتی جتنی عربی کے اندر پڑتی ہے، اور جتنی وسیع عربی زبان ہے اتنی وسیع اور اتنی کشادہ کوئی دنیا کی دوسری زبان نہیں ہے۔ تو گرامر کے لحاظ سے ہم اس جملے کو سمجھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ ما نافیہ ہے، نافیہ کا مطلب نفی کرنے والا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جنہ یہ جنات کو کہتے ہیں اور انسا انسان کو کہتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پہلے ایک نفی کے اندر حکم دیا کہ نہیں پیدا کیا، پھر اس نفی سے استثناء کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اب جملہ کیا ہوا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو یہ ہی اس کے اندر تاکید آئی، اور یہ تاکید کس سے آئی؟ نفی سے، استثناء سے، جو استثناء کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی عبادت کے لیے، تو اس سے اس جملے کے اندر تاکید آ گئی۔ تو جب کسی جملے کے اندر تاکید آ جائے تو اس تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ کے اس حکم کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر دیں، ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہیں، مشغول رہیں، یہ تقاضا ہے۔ اب چونکہ انسان کے ساتھ دیگر ضروریات وابستہ ہیں، دیگر بشری تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی وجہ سے وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس فیلڈ میں کام کرتا ہے کرتا رہے، انسان جس میدان عمل کے اندر ہے وہ اسی میدان عمل کے اندر اپنا کام کرتا رہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ منکرات اور گناہوں سے بچتا رہے، شرط یہ ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو گیا اس وقت فوراً اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے۔ دیگر علوم و فنون کو حاصل کرنے کی کوئی نفی نہیں ہے، دیگر علوم و فنون کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنے سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن شرط جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دستبردار نہیں ہونا، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ایک آدمی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی منع نہیں ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ایک آدمی ڈاکٹری کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی منع نہیں ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ایک آدمی دیگر علوم اور فنون حاصل کر رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھ رہا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ منع اس وقت ہے جب کہ اللہ کے حکم کا جنازہ نکل رہا ہو، جب گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ اس علم کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور کے اوپر قرآن کریم کے اندر پردے کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر پردے کا حکم ہے، اور ایک جگہ نہیں بہت سارے مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اسی طریقے سے عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پردے کا حکم قرآن کریم کے اندر تاکید کے ساتھ ہے۔ اب اگر کسی میدان کے اندر کوئی عورت کام کرنا چاہے یا علم کو حاصل کرنا چاہے تو اس حصول علم کے لیے اور اس کام کرنے کے اندر اگر پردہ رکاوٹ بن رہا ہے، اگر پردہ اختیار کرتے ہوئے ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا، انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنا یہ ممکن نہیں ہے، اگر پردہ کر کے وہ کام نہیں کر سکتی تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو یہ علم چھوڑنا پڑے گا اور پردہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالنا اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جب اللہ کے حکم کا جنازہ نکل رہا ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پس پشت ڈال رہا ہو، تو پھر اس وقت شریعت جو کہتی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دیگر علوم و فنون کو حاصل کر رہے ہیں اور ان علوم و فنون کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے غفلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے غفلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس علم کو حاصل نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ کے احکام کی پیروی اور اتباع کی جائے گی۔
اور اگر کوئی اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے دنیاوی علم کو حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، بلکہ یہ خدمت خلق ہے اور یہی اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم یہ نیت خالص کر لیں کہ ہم نے جو یہاں جمع ہونے کا ارادہ کیا ہے اور گھر سے ہم یہاں جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اس علم کے اندر آپ یہ نیت خالص کر لیں کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی مدد کریں گے، تو یہ علم کا حاصل کرنا بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ اور پھر خاص طور پر آپ اس راستے کے اندر ایک نیت اور شامل کر لیں کہ یہاں ہم جو علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یہاں ہم جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یہ بھی ہم سیکھ کر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے بھی وہی وعدے ہیں جو وعدے علم دین کو حاصل کرنے والے کے لیے ہیں کہ فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، تو گویا کہ جب ہم یہ نیت کر لیں گے تو اب ہم اللہ کے راستے میں ہو گئے، تو جب ہم اللہ کے راستے میں ہو گئے تو اللہ ہماری ہر میدان کے اندر مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ یہ تعارفی کلمات تھے اور تھوڑا بہت اس علم کی اہمیت آپ کو بتلانی تھی، اب آئندہ سے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے، تو آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو تو آپ کاپی اور پین ساتھ لے آئیں، کاپی اور پین ساتھ لے آئیں، کیونکہ جو نکتے اور جو امپورٹنٹ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی بعض مرتبہ ان کو لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ ہم ان کو نوٹ کر لیں اور ضرورت پڑنے پر ہم ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ تو اس لیے آپ سیکھنے سکھانے کی غرض سے کاپی پین کو ساتھ لے آئیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس کا آغاز کر دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق دے، تو ایک عرصے کے بعد جب آپ اس کورس کو مکمل کر لیں گے تو یقینی طور پر آپ اپنے اندر جو فائدہ محسوس کریں گے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔